السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کامران خان، آپ کا مضمون اللسان العربی، اس کے 5ویں سبق کے ساتھ آج ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کئی دفعہ آپ نے گزشتہ سبق میں جملہ اسمیہ کا لفظ سنا ہے۔ اب جملہ اسمیہ، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ترکیب کیسے ہوتی ہے، اس کی تفصیلات جاننے سے پہلے ہم کچھ اور ایسی چند ایک چیزیں ایسی جان لیتے ہیں جو ہمارے اسباب کے اندر اور جملوں کو بنانے میں اور ہمارے الفاظ کے ذخیرہ میں اضافہ کا باعث بنیں گے، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ہم لے کے چلیں گے۔ ایک تو ہم نے جس طرح گزشتہ سبق میں ضمائر منفصلہ کے بارے میں بھی آخر میں مختصراً پڑھا تھا، وہ 6 ضمیریں تھیں، انا، نحن، انت، انتی اور ہوا اور ہیا۔ وہ بھی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے، مبتدا کے طور پر آتی تھی۔ اس سبق میں آپ پڑھ لیں گے مبتدا کس کو کہتے ہیں، خبر کس کو کہتے ہیں، جو لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے۔ اس جملہ اسمیہ کی بحث کی طرف آنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا تعارف حروف جارہ کا، حروف جر کا کروا لیتے ہیں۔ حروف جر، پریپوزیشن اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ اسم، فعل اور حرف، یہ 3 کلمہ کی اقسام ہیں، اور حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ملے بغیر اپنا معنی نہیں دے سکتا، اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، ان کی خاصیات کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ حروف کی بہت سی آگے اقسام ہیں، ان میں سے ایک مشہور قسم حروف جارہ ہے۔ حروف جر بھی کہتے ہیں، حروف جارہ ہم ان کو اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں۔ یہ 17 حروف ہیں، باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، مدو، منذ، من، علی، اس طرح آگے 17 حروف ہیں۔ لیکن ان میں سے بھی ہم چند حروف جو زیادہ متداول ہیں، زیادہ استعمال ہوتے ہیں، استعمال سبھی ہوتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ جو کہ ان کی استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو ہم یہاں پر زیر بحث لاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے با۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں یہ جو با ہے یہ وہی حرف جارہ ہے، اس کی وجہ سے لفظ بسمی، دیکھیں اسم کے نیچے زیر آ گئی، جر کہتے ہیں زیر کو، اور جس کے اوپر زیر آ جائے، جس حرف پہ زیر آ جائے اس کو مجرور کہا جاتا ہے۔ جس حرف کے آخر میں نیچے اس کے زیر آ جائے اس کو مجرور کہا جاتا ہے، اور یہ جار یا تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور یا وہ کلمہ جس کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ کلام عرب میں ایک تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، دوسرا وہ اسم، یاد رکھیں حروف جارہ صرف اسم پہ داخل ہوتے ہیں۔ تو جس اسم کے شروع میں حرف جارہ میں سے، حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے، با ہے، تا ہے، کاف ہے، لام ہے، واو ہے، من ہے، الہ ہے، علا ہے، حتا ہے، علا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ان میں سے کوئی بھی آ جائے، فی آ جائے، الہ آ جائے، یہ وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ زیر آ جاتی ہے اگر زیر آ سکتی ہے، اگر وہ زیر نہیں آ سکتی، اس کے اوپر زیر زائد نہیں ہو سکتی، تب بھی اس کو محلن مجرور ہی کہا جاتا ہے۔ محلن اس کو، یعنی اس کا جو محل ہے وہ جر کا ہے۔ تو ایک تو با ہے، جیسے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا بسم اللہ کے شروع میں ہے۔ ایک ہے من، با، من، فی، الہ، علی، عن، لام، لکا، جیسے لام یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے، للہ، لکا۔ تو یہ چند حروف آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کا استعمال چونکہ جملہ اسمیہ میں کافی ہوتا ہے، فعلیہ جملوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں بعد میں، لیکن وہاں پر وہ متعلق فعل بنا دیتے ہیں یہ،
تو یہ حروف چونکہ آپ اکثر ان کا استعمال عام دیکھتے ہیں، با ہے، لام ہے، من ہے، فی ہے، الہ ہے، اعلیٰ ہے، ان ہے، تو اب ان کا استعمال ہم جانتے ہیں۔ عربی میں ان حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے اور یہ شروع میں آتے ہیں۔ اردو میں عموماً یہ حروف شروع میں نہیں آتے، مثلا مسجد سے ہے تو سے بعد میں آئے گا، جبکہ عربی زبان میں یہ پہلے آتے ہیں، من المسجد، بسم اللہ، ہم اللہ کے نام کے ساتھ، پہلے حروف جارہ میں سے ان میں سے کوئی حروف ہم نہیں لاتے۔ اب یہ حروف جب تک دوسرے کلمات سے نہیں ملیں گے یہ اپنے معنی کو ظاہر نہیں کریں گے۔ ان کی کچھ مثالیں آپ کو دے کے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ با کی مثال بسم اللہ، بہت آسان ہے۔ با حرف جار، لفظ اسم مضاف الیہ، لفظ اور لفظ اللہ جو ہے اسم مضاف الیہ، مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ، با حرف جارہ، اسم مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ بیکا جیسے کہتے ہیں، وَبِكَ نَسْتَعِينُ، یہ دیکھیں با حرف جارہ، کاف اس میں ضمیر ہے، اس کے نیچے زیر آ ہی نہیں سکتی، اس کو محلن مجرور کہا جاتا ہے، کیونکہ حروف یہ جو ضمائر ہیں یہ بھی حروف کی طرح مبنی ہوتی ہیں۔ عن البیت، گھر سے، ان بھی سے کا معنی دیتا ہے، من بھی سے کا، لیکن ان میں فرق ہے۔ ان کے بابت یا وہ چیزیں کہ جو حصی ہیں، من وہ جو چیزیں معنوی ہیں، ان میں بہت سے فرق بیان کیے جاتے ہیں۔ فی بیت، گھر میں، فی المسجد، مسجد میں، فی البیت، گھر کے اندر، فی المدرسہ، اسکول میں، کتب، جی اس طرح۔ الی المدینہ، مدینہ کی طرف، علی السقف، چھت پر، علی پر، سقف، چھت کے اوپر، للہ، اللہ کے لیے، لکا، للہ اور لکا، دیکھیں لفظ اللہ کے نیچے تو زیر آ گئی، لیکن کاف کے نیچے زیر آ نہیں سکتی، اس کو محلن مجرور کہا جاتا ہے، لکا۔ تو یہ دیکھیں حروف جارہ ہے جو اسم کے شروع میں آ رہے ہیں اور اسم کو جر دے رہے ہیں، اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ حروف جارہ ہیں، ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جس طرح پر، میں، سے، تک کے ساتھ یہ حروف جارہ ہیں۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فوق، کسی چیز کے اوپر، اوپر، فوقیت اردو میں استعمال ہوتا ہے، تحت، ماتحت کہتے ہیں، نیچے۔ امام، سامنے، فوق اوپر، تحت نیچے، امام سامنے، خلف پیچھے۔ عندہ، پاس، یہ سب در حقیقت ظرف ہیں۔ عندہ، پاس، مع، ساتھ، مع، ساتھ۔ اینا، کہاں، یہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اینا، کہاں، اینا، کہاں۔ قریب، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قریب، قریب، بعید، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سے اگر لوگ ہوں، غائب ہوں، ہوا ہوں، تو ان کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے۔ علیہم میں یہ جو ہم ہے یہ وہی ہم ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ ہم ضمیر منفصلہ میں سے جمع کی ایک ضمیر ہے، یہ بھی استعمال ہوتی ہے ہم، ہوا، ہما، ہم، وہ سب مرد۔
اگر بہت سی عورتیں ہوں تو ان کے لیے ہننا استعمال ہوتا ہے، ہننا۔ یہ بنیادی چیزیں ذہن نشین کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں جملہ اسمیہ کی طرف، اس کی تعریف۔ یاد رکھیں جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کی ابتدا اسم سے ہو، وہ جملہ جس کی ابتدا اسم سے ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں، جملہ اسمیہ کے ہمیشہ دو جز ہوتے ہیں، ایک مبتدا ایک خبر۔ اس کا پہلا جز مبتدا، دوسرا خبر کہلاتا ہے۔ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ اب میں نے یہاں پر جو جز کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی آگے تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ جز کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ لفظ مفرد ہی ہوگا، لفظ مفرد بھی ہو سکتا ہے، وہ مضاف مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ موصوف صفت بھی ہو سکتا ہے، وہ ضمیر متصل بھی ہے جو مضاف مضاف الیہ کی صورت میں، جس طرح استاذی کلمہ آپ نے سنا تھا، ضمیر منفصل بھی ہو سکتی ہے، اس میں اشارہ ہو سکتا ہے، یہ سارے اسماء ہیں۔ کوئی بھی پہلا جز اس کا مبتدا ہوگا اور دوسرا جز خبر، خبر بھی اسی طرح یا مفرد ہوگی، پورا جملہ بھی خبر بن جاتی ہے، لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں پہلا جز مبتدا اور دوسرا جز خبر کہلاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی تعریف، تو جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کے بنتا ہے، اس لیے کئی کتابوں میں اس کی تعریف یہ لکھی گئی ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، مبتدا اور خبر سے مل کے بنتا ہے۔ اس کی آگے پوری تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ مبتدا کن کن صورتوں میں بن سکتا ہے، کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، خبر کن کن شکلوں میں آ سکتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پوری تفصیل آئے گی۔ لیکن یہ بنیادی بات آپ کو سمجھ لی کہ ایک تو جملہ اسمیہ وہ ہوگا، ہر وہ جملہ جس کی ابتدا اسم سے ہوگی جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور دوسری بات کہ اس کا پہلا جز مبتدا دوسرا جز خبر کہلائے گا۔ مبتدا جس سے ابتدا ہوتی ہے، جس سے ابتدا کی جائے، اور خبر جس میں کوئی بات بیان کی جاتی ہے۔ خبر آپ کو کہتے ہیں نا کہ وہ جس کے کہنے سننے، جس کے کہنے والے کو، خبر وہ ہوتی ہے جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں ہم جس طرح کہ لڑکا کھڑا ہے، یہ آدمی سچا ہے، تو یہ سچا ہونا، کھڑا ہونا، کھانا کھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری خبر ہے۔ اس کلام میں یہ احتمال ہے کہ سچا بھی اس کو قرار دیا جائے، اس کو جھوٹا بھی قرار دیا جائے۔ کوئی بات بیان ہو رہی ہے، سننے والے کو کوئی بات پہنچ رہی ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ اب اس کے کچھ قواعد آپ کے ذہن میں آنے چاہیے کہ مبتدا عموماً معرفہ، مبتدا بالعموم یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور خبر عموماً یہ ہوتا ہے کہ نکرہ ہوتی ہے۔ یہ عام طور پہ یہ ہے، جیسے الرجل صادق، آدمی سچا ہے، آدمی سچا ہے۔ یہ میں نے جان بوجھ کے اس لیے مثال یہاں پر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میں نے اس سے ملتا جلتا ایک لفظ پہلے لکھا تھا الرجل الصادق، لیکن ان میں فرق بھی واضح ہو جائے گا۔
دیکھیں الرجل الصادق میں الرجل مبتدا ہے، معرفہ ہے، صادق نکرہ ہے اور یہ اس کی خبر ہے. آدمی سچا ہے، اس کو ہم کئی صورتوں میں لکھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے دیکھیں مثلا ھذا رجل صادق، ھذا رجل صادق. اب یہاں پر رجل صادق موصوف صفت ہے جو دونوں مل کے تو خبر بن رہے ہیں. موصوف اور صفت یہ دونوں مل کر تو خبر بن رہے ہیں. اور ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہو جائے گا. ھذا رجل صادق، جبکہ الرجل صادق میں الرجل مبتدا ہے، صادق اس کی خبر ہے. دیکھو ایک پوری یہ آدمی سچا ہے، آدمی سچا ہے. ایک اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ سچا آدمی ہے. لیکن یہ الگ ہے، سچا آدمی ہے خبر ہوگی. جبکہ اگر یوں لکھوں ھذا الرجل صادق، یہ آدمی، یہ دونوں مل کے مبتدا ہو گئے اور صادق اس کی خبر ہو گئی، یہ صفت نہیں ہوئی. یہ تین جملے تھوڑے سا پھر بھی فرق دیکھیں. الرجل صادق، الرجل صادق، الرجل صادق، رجل مبتدا صادق خبر. ھذا رجل صادق میں ھذا مبتدا رجل صادق موصوف صفت مل کے اس کی خبر ہو گئی. ھذا رجل میں یہ دونوں ھذا رجل دونوں مل کے ایک ہو گئے، مبتدا اور صادق اس کی خبر ہو گئی. ایک اور اس کی صورت ہو سکتی ہے الرجل الصادق. دیکھو الرجل الصادق دونوں مل کے موصوف اور صفت دونوں معرفہ ہے، تو یہ دونوں مل کے مبتدا، اور جبکہ اگر اس کی خبر ہو جانی پڑے گی محمود، یہ خبر اس کے کہنی بھی چاہیے تھی. وہ سچا آدمی قابل تعریف ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرق آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہی طرح کا بظاہر جملہ ملتا جلتا نظر آ رہا ہے، لیکن ان میں فرق آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے. وہ مثالیں پھر دوبارہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لکھ لیتا ہوں. دو تین مثالیں جیسے انا طالب، انا مبتدا، طالب میں طالب علم، مبتدا خبر ضمیر منفصل مبتدا. الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے، مجتہد. الطالب مجتہد، طالب علم محنتی ہے. اب اگلی بات ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح موصوف اور صفت میں، جس طرح موصوف اور صفت میں یہ ضروری ہے کہ اگر موصوف مذکر ہو تو خبر بھی مذکر، اور موصوف مؤنث ہے تو خبر اس کی جو صفت ہے وہ بھی مؤنث ہوگی. اسی طریقے سے یعنی جس طرح مرکب توصیفی میں مذکر اور مؤنث ہونے میں صفت تابع ہوتی ہے موصوف کے، اسی طریقے سے اگر مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی اس کی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی. جیسے الطالب
المجتہد الطالبۃ مجتہدۃ. ہاں البتہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے اس کی نکرہ ہوتی ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. المجتہد الطالبۃ مجتہدۃ، طالبہ مجتہد ہے. تھوڑی سی ایک چونکہ آپ کو ایک کنفیوژن آپ کے سامنے پڑ گئی کہ اگر طالبۃ المجتہدہ ہوتا تو یہ دونوں موصوف صفت مل کے تو مبتدا بن جاتے اور خبر الگ سے نہ آتے. یاد رکھیں دو نکرہ اگر مل جائیں آپس میں تو وہ موصوف صفت ہوتے ہیں. دو معرفہ مل جائیں عموماً وہ بھی جو ہے وہ موصوف صفت ہوتے ہیں. پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ پہلا معرفہ دوسرا تو وہ مبتدا خبر ہوتے ہیں. اور اگر پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو مضاف مضاف ہے. پہلا اسم اگر نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو اور الف لام کو قبول کرے یا کرنے کی صلاحیت رکھتا تو ایسی صورت میں وہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں. یہ کنفیوژن آپ کے ذہن سے نکل جانی چاہیے. اب اگلی بات یہ اسی طرح واحد تثنیہ جمع ہونے میں مذکر مؤنث ہونے میں یہ بھی اسی کتاب میں ایک ہی طرح ہوتے ہیں. اب اگلی بات کہ مبتدا مفرد بھی ہو سکتا ہے، جس طرح یہاں پر میں نے مثالیں دی ہیں مفرد بھی ہو سکتے ہیں. اور مبتدا یعنی یوں لکھے کبھی بلکہ ہر ایک کو مٹا کے آپ کو ہر ایک کی مثال الگ سے دکھا دی جاتی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ چیزیں ذہن نشین ہوتی جائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا بھی مفرد ہوتا ہے اور خبر بھی مفرد. کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں جملہ اسمیہ کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے بنا رہا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا بھی مفرد یعنی ایک ہی لفظ ایک ہی کلمہ اور خبر بھی اس کی مفرد. جیسے المسافر جی المسافر یا الحدیقۃ الحدیقۃ واسعۃ. الحدیقۃ پیش ہے الحدیقۃ واسعۃ یہ بھی مفرد یہ بھی مفرد. اور الباب مفتوح دروازہ کھلا ہے دونوں مفرد. کبھی ایسا ہوتا ہے اسی طرح المسلمون ہم المسلمون مفلحون. مسلمان فلاح پانے والے ہیں. المسلمون مفلحون مسلمان فلاح پانے والے ہیں. المسلمون بے شک جمع ہے لیکن کئی بار مفرد ہے. مفلحون یہ بھی جمع ہے. مسلمان فلاح پانے والے ہیں. المسلمون جی المسلمون اخوۃ مسلمان بھائی بھائی ہیں مفرد. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا مفرد اور خبر جو ہوتی ہے وہ موصوف صفت ہوتی ہے. مبتدا ایک ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے مفرد کلمہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ اس کی موصوف اور صفت سے مل کے بنتی ہے. جیسے اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے کی بھی تھی کہ ہاذا یا ہوا لے کے آئے اور آگے رجل صادق وہ سچا آدمی ہے. تو یہ دیکھیں اس میں اشارہ
یا ضمیر منفصل ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور رجل صادق موصوف سے مل کے اس کی خبر بن جائے گی. عائشہ کی مبتدا ہو گیا اور امرأۃ صالحۃ عائشہ نیک عورت ہے تو عائشہ کا لفظ مفرد اور امرأۃ صالحۃ موصوف صفت سے مل کے خبر بنی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا مفرد ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتی ہے. یعنی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے بنتی ہے خبر. اس کی مثال القرآن کلام اللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے کلام اللہ. تو قرآن مبتدا اور کلام اللہ مضاف ظاہر ہے کس کی خبر ہوگی. مضاف مضاف الیہ مل کے اس کی خبر ہو گئی. اسی طرح محمد رسول اللہ یہ بھی بالکل اسی طرح ہے مبتدا خبر ہے لیکن مضاف مضاف الیہ مل کے خبر اور محمد لفظ محمد یہ مبتدا ہے. محمد رسول اللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے برعکس اب آگے دیکھیں کہ مبتدا موصوف صفت ہوتا ہے. یعنی مبتدا موصوف صفت سے مل کے مبتدا بنتا ہے. خبر مفرد ہوتی ہے. جیسے الرجل الصادق موصوف صفت مل کے مبتدا بنا اور اس کی خبر مفرد آ گئی محمود. سچا آدمی قابل تعریف ہے. سچا آدمی قابل تعریف ہے. الرجل الصادق محمود سچا آدمی قابل تعریف. اسی طرح کبھی مبتدا مضاف الیہ سے مل کے بنتا ہے. مبتدا مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے بنتا ہے. جبکہ خبر مفرد ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال لغت القرآن سہل. لغت القرآن قرآن کی زبان سہلۃ آسان ہے. قرآن کی زبان سہلۃ آسان ہے. لغت القرآن سہلۃ قرآن کی زبان آسان ہے. وجہ المؤمن منور. وجہ المؤمن مومن کا چہرہ منور روشن. دیکھو خبر مفرد ہوگی مضاف ظاہر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مرکب ہوتے ہیں. مبتدا بھی مرکب ہوتا ہے خبر بھی مرکب ہوتی ہے. یعنی اس کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں. مبتدا بھی مرکب خبر بھی مرکب.
ایک مرکب توصیفی ہے، ایک مرکب اضافی ہے، یعنی اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. ایک مبتدا بھی مرکب، خبر بھی. جیسے الرجل الصادق، سچا آدمی، یہ دونوں مل کے تو مبتدا بن گئے. الرجل الصادق، اس کو دیکھو محمود العاقبہ، محمود العاقبہ، اس کا انجام اچھا ہے. تو یہ دیکھو یہ خبر ہے لیکن نظام داخل ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا مفرد ہوتا ہے، خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے، پورا جملہ فعلیہ، خبر اس کی پورا جملہ فعلیہ ہوتی ہے. جیسے زید ذهب الى السوق، دیکھو ذهب الى السوق، ذهب فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو واپس زید کی طرف لوٹ رہی ہے. الى جار اور سوق مجرور، جار مجرور مل کے متعلق فعل فاعل اور متعلق فعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن کے تو خبر بن گئے زید المبتدا لفظ. اسی طرح الطالب نجح فی الاختبار، طالب علم امتحان میں کامیاب ہو گیا. تو یہ نجح فی الاختبار، نجح فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، وہ واپس طالب علم کی طرف لوٹ رہی ہے، راجع ہے. فی الاختبار وہ پورا مل کے تو وہ جملہ فعلیہ خبریہ مل کے اس کے لیے خبر. تو دیکھیں پورا جملہ فعلیہ بتا کر، لیکن اس کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے، اس کی جملہ اس میں. اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا مفرد ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ پوری آگے وہ پورا جملہ اسمیہ بن جاتی ہے، پورا جملہ اسمیہ بنتی ہے. مبتدا مفرد اور خبر جملہ اسمیہ ہے، پورا جملہ اسمیہ ہے. جیسے پاکستان، ارضها غنیہ، پاکستان مبتدا، ارض مضاف، حاضر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے پھر مبتدا، اور غنیہ اس کی خبر. مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن کے تو خبر ہو جائے گی پہلے مبتدا کی. پہلا مبتدا اپنے اس کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. اور اس میں ضمیر ایک ہوگی اس ایسی صورت میں جو اس کی طرف پیچھے والے کی طرف لوٹ جائے گی. ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ، اور بھی اسی طرح جو ہے وہ اس کی مثال ہے. اچھا کبھی دونوں مضاف اضافے رہتے ہیں، جیسے الدار الدنیا، مبتدا بھی مضاف اضافے ہے، الدار الاخرہ، ٹھیک، دار البقاء، سوری دار الاخرہ، دار الاخرہ کہیں گے تب بھی درست ہے، لیکن دار الاخرہ دونوں کو مضاف اضافے بنانا چاہتے ہیں. دار البقاء دونوں مضاف اضافے، آخر میں گھر ہمیشہ. الدار الاخرہ کہتے ہیں تو آخری گھر مراد ہوگا. اہل القرى قلوبهم طیبہ، اچھا ایک صورت جملہ اسمیہ کی یہ ہے، جیسے ہم نے پڑھے نا کچھ اسماء جیسے فوق، تحت وغیرہ. تو ایسی صورت میں خبر پہلے ہو جاتی ہے، عموماً تو مبتدا پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن بعض ایسی مثالیں کہ مبتدا مؤخر ہوتا ہے خبر مقدم ہوتی ہے. جیسے فوق الشجرۃ الطیر،
सॉरी फी शजर फौक शजर, फौक शजरती तैर, ये मिलकर एग्जाम बन जाते हैं। और तैर असल में था ना तैर फौक शजर, असल तो ये था कि दरख्त के ऊपर, परिंदा दरख्त के ऊपर है, लेकिन फौक शजर पहले आ गया। लेकिन ऐसी जहां पर सूरत होगी, ऐसी सूरत होगी यहाँ पर उम्मूमन ये जो मुब्तदा है ये नाकिरा होगा। मुब्तदा क्या होगा? नाकिरा होगा। इसी तरह अमाम सयारती, गाड़ी के आगे अमाम, आगे अमाम सयारती हजर, गाड़ी के आगे पत्थर है। इंदल वलदी, लड़के के पास, दर्राजतुन, दर्राजतुन इंदल वलदी, तो ये सारे मुब्तदा मुअख्खर है। मातिलमीज़ी, शागिर्द के पास कुर्रतुन, गेंद है। माई असात, मेरे पास एक और है। फिल जब सहाबन, फजा के अंदर बादल है। अलल हुस्न उसफूर, ये सारी इसकी मिसालें। तो पहला जुमला इस्मिया का पहला जुज़ मुब्तदा है, दूसरा खबर है, मुफरद हो, मुरक्कब हो, जुमला इस्मिया हो, जुमला फ़िलिया हो, जो भी हो। अलबत्ता खबर मुब्तदा से पहले आ जाए तो मुब्तदा बाद में फिर नाकिरा होगा। मुब्तदा वाहिद है तो खबर भी वाहिद, मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा। हाँ, आपके सामने जिक्र किया था कि जिस तरह मौसूफ सिफत में कि अगर जमा मुकस्सर हो तो वहाँ पर सिफत जो है वो वाहिद मुन्नस की लाई जा सकती है। इस तरह अगर मुब्तदा जमा मुकस्सर है तो उसकी जो खबर है वो भी वाहिद मुन्नस लाई जा सकती है। जैसे आपको कहा था ना कि अल अशजारु, अल अशजारु अत-तवीला, ये मैंने क्या बनाया था? मौसूफ सिफत अत-तवीला है के बाद। तो इसी तरह खबर भी बनाई जा सकती है कि अल अशजारु तवीला, दरख्त लंबे, ये मौसूफ सिफत की मुब्तदा। अच्छा, जार मजरूर अभी आपको बताए हैं मैंने, हरूफ जारा जो जिक्र किए थे, उनकी भी कुछ मिसालें खबर की सूरत में आपको बताते हैं। जैसे अल वलद फिल बुस्तानी, अल वलद मुब्तदा है, फिल बुस्तानी, ये खबर जो है ये जार मजरूर मिलके तो खबर है। लड़का बागीचे में है, बुस्तान बाग को कहते हैं। as-sayyidatu fil balad, as-sayyidatu fil balad, शरीफ औरत फिल मंजिल, फिल मंजिल, घर के अंदर शरीफ औरत। अल-वलद फिल बुस्तान, as-sayyidatu fil मंजिल, शरीफ औरत घर के अंदर है। इसी तरह अल-बिन्तु फिल हदीका, बच्ची बागीचे में है। अल-बिन्तु फिल मदरसती, बच्ची। अल-खरीता, खरीता कहते हैं नक्शे, अल-खरीता, अल-खरीता अल-जिदारी, दीवार पर है, नक्शा दीवार पर है। अल-इंसान मिन तुराब, इंसान मिट्टी से है। अल-मक्तबु फिल गुरफती, अल-मक्तबु डेस्क, फिल गुरफा कमरे के अंदर है। अल-नजातु फिस-सिद्क़ी, नजात सच्चाई में है। अल-हयाउ मिनल ईमान, ये हदीस है ना, अल-हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान में से है। अस-सिर्रु फिस-सुदूर, राज दिलों में होते हैं। अल-अमलु बिन्निय्यात, ये एक मशहूर हदीस है ना, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, तो अल-अमलु बिन्निय्यात, अमल नीयत से है, बिन्निय्यात, अल-अमलु बिन्निय्यात। तो ये सारी मुब्तदा खबर जान इसकी एक सूरत ये है। तो इस सबक का खुलासा आपके सामने बयान किया जा चुका है कि जुमला इस्मिया की इब्तिदा इस्म से होती है और पहला हिस्सा उसका जुज़ किसी भी सूरत में हो मुब्तदा, दूसरा खबर कहलाता है। चंद ऐसे उम्मन मुब्तदा मारफा होता है, चंद नागज़ीर ऐसी उसकी चंद इसकी सभी शाज़ ऐसी इसकी मिसालें हैं कि जहाँ पर वो नकीरा हो जाता है और मुअख्खर हो जाता है, वरना उम्मन ये मारफा होता है, पहले होता है। खबर कभी मुफरद होती है, कभी मौसूफ सिफत, कभी मुज़ाफ इज़ाफ़े, कभी जार मजरूर, यानी इसकी मुख्तलिफ, कभी पूरा जुमला इस्मिया, कभी जुमला फ़ेलिया बन जाती है। और इसी तरह मुब्तदा कभी
موصوف صفت ہوتا ہے، کبھی نظام اضافی نہیں ہوتا ہے اور کبھی مفرد ہوتا ہے. تو جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. یہ کچھ جملہ اسمیہ کے حوالے سے ضروری چیزیں تھیں جو آپ لوگ ان کی مشق کریں اور ان کی مشق کر کے ان کو ذہن نشین کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.